بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں آج ہم دعا کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں پڑھیں گے۔ بچوں دعا کے معنی و مفہوم کے بارے میں سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں کہ دعا کی لفظی معنی ہے پکارنا، ٹھیک ہے، اور اصطلاح میں دعا سے مراد اللہ تعالیٰ سے درخواست اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا، ٹھیک ہے۔ اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق و مالک ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، دنیا کا سارا نظام اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہا ہے، اور ہم جو ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے رہنا چاہیے، مدد مانگتے رہنا چاہیے، اور ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو بچوں اس لیے ہمیشہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ بچوں دعا کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنا اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، ٹھیک ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے عبادت کی روح قرار دیا ہے، اور جب بھی کوئی بندہ انتہائی عاجزی اور انکساری سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرتا ہے، اپنی مشکلات پیش کرتا ہے، اپنی ضرورتوں کے بارے میں بتاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو کہ میں تمہارے پاس ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ یعنی کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم میرے بندے کو میرے بارے میں بتاؤ کہ میں ان کے پاس ہوں، جب کوئی اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ بچوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر دعا مانگا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ پہلے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف حمد و ثنا بیان کرتے، تسبیح بیان کرتے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور نعمتوں کا شکر کرتے، اور سب سے آخر میں اپنی خواہش کا اظہار کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور جو باقی اسی طرح جو انبیاء تھے ان کا بھی یہی طریقہ کار رہا ہے، انہوں نے بھی ہمیشہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا ہے۔ بچوں دیکھیں یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ دعا کی فضیلت کے بارے میں، کہ قرآن مجید میں بہت سے انبیاء کرام کی دعاؤں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، جن میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت یونس کی دعائیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ دیکھیں بچوں حضرت آدم علیہ السلام جو تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ان سے ہو گئی تھی، اور وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تھے، شیطان کی باتوں میں آ گئے تھے، اور انہوں نے جس اللہ تعالیٰ نے ان کو درخت کو ہاتھ لگانے سے منع کیا تھا انہوں نے اس کو ہاتھ لگا دیا، اس کا پھل چکھ لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو وہاں جنت سے نکال دیا۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے رحمت اور بخشش کی طلب کی اور کہا کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم گھاٹا کھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا تھا اور ان کو معاف کر دیا تھا۔ اسی طرح بچوں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت کوشش کی کہ وہ راہ راست پہ آ جائیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر لیں، لیکن انہوں نے ان کی بات کو نہ مانا اور حضرت نوح علیہ السلام کو بہت تنگ کیا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ پس میری مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور آپ کی قوم کو طوفان میں غرق کر دیا تھا، ٹھیک ہے، اور جو کشتی نوح میں سوار ہوئے تھے ان کو بچا لیا تھا۔
ٹھیک ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر بچوں کیا عذاب آیا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جب سرکشی میں بڑھ گئی اور انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک کشتی تیار کرنے کو کہا، اور جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھی تھے وہ سب اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک طوفان آیا بہت بڑا، جس میں یہ ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار تھے، وہ اور ان کے ساتھی بچ گئے، اور باقی جو قوم تھی حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں وہ اس پانی میں غرق ہو گئی تھی، جو حضرت نوح علیہ السلام کی جنہوں نے بات نہیں مانی تھی۔ اسی طرح بچوں آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچوں اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا کی تھی، بیٹے کے لیے دعا کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو پورا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نوازا تھا۔ ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیے تھے، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ ساتھ روتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے میری بہت سی دعاؤں کو قبول کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہماری طرف سے قبول کر لے، یقیناً تو ہی بہت سننے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح بچوں آگے ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ بچوں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے، انہوں نے بھی اپنی قوم کو بہت اللہ تعالیٰ کی راستے پر چلانے کو کہا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون جو تھا وہ اور اس کے جو ساتھی تھے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت تنگ کیا، اور حضرت موسیٰ فرعون کے مظالم سے تنگ آ کر مدائن کی طرف ہجرت کر گئے تھے، اور وہاں پر بے سر و سامانی کے عالم میں پہنچ کر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے میرے رب، یقیناً میں ہر اچھی چیز کے لیے جو تم میری طرف نازل کرے میں ایک فقیر ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اس دعا کی تاثیرات بہت عظیم تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا تھا، اور ان کی قوم یعنی کہ فرعون اور آل فرعون کو غرق کر دیا تھا۔ اسی طرح بچوں آگے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو بچوں مچھلی نے نگل لیا تھا، کھا لیا تھا، ٹھیک ہے، اور حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اندھیرے میں تھے، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کو پکارا تھا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ کوئی معبود نہیں تیرے سوا، تو پاک ہے، یقیناً میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ تو یہ دعا قبول ہوئی تھی حضرت یونس علیہ السلام کی، اور مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دیا تھا، یعنی کہ نکال دیا تھا اپنے منہ سے، اور آپ حضرت یونس علیہ السلام جو تھے وہ واپس اپنی قوم کے پاس چلے گئے جو کہ ایمان لا چکی تھی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح بچوں اور بھی بہت سارے انبیاء تھے جن کی دعاؤں کا قرآن پاک میں ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ اپنے اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کرتے تھے اپنے بیٹے کے بارے میں، کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے وہ ان سے جدا ہو گئے تھے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کر کے ان کے والد جو تھے حضرت یعقوب علیہ السلام وہ بہت روتے تھے، یہاں تک کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو بھی قبول فرمایا، اور ان کو حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح بچوں قرآن مجید میں ہمیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے انبیاء کی دعاؤں کا ذکر ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بچوں اب آداب دعا کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، ہمیں کس طرح دعا کرنی چاہیے، کہ کون سے ہمیں طریقہ اپنانا چاہیے؟ بچوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بہتر ہے کہ دعا باوضو ہو کر مانگی جائے، اور دعا خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے مانگی جائے۔ ٹھیک ہے، دعا کے وقت ہتھیلیوں کا رخ چہرے کی جانب ہو، اور دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیر لیے جائیں۔ ٹھیک ہے، اور دعا میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی خوب حمد و ثنا کی جائے۔ ٹھیک ہے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا جائے، اس کے بعد اپنے لیے دعا مانگی جائے۔ ٹھیک ہے بچوں، دعا کرتے وقت پورا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے۔ دعا عاجزی اور خشوع و خضوع سے مانگی جائے، یعنی کہ آپ جو ہے وہ آپ مکمل عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے سے دعا مانگیں، اور دل میں پختہ یقین رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ ٹھیک ہے،
اور اگر آپ کی دعا قبول نہ ہو تو بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں، بلکہ بار بار دعا کرتے رہیں۔ تو بچوں یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، دعا کی اہمیت و فضیلت۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس ٹاپک کے بارے میں سمجھ آ گئی ہوگی، اور ابھی آگے آپ لوگوں نے نیٹ کاپیز پہ تفصیلی جوابات تحریر کرنے ہیں، مختصر جوابات بھی آپ لوگ نیٹ کاپیز پہ لکھیں گے، اور جو مروزی کام ہے کتاب کا خالی جگہ پر اور درست جواب پر ٹھیک کا نشان لگائیں، وہ آپ اپنی کتاب پر حل کریں گے۔ تھینک یو بچوں، شکریہ۔